من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر پچھلوں کی سی حالت نہ آئی؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی کہ ابھی تو تم لوگوں پر پچھلے جو لوگ تھے، جو پہلے لوگ گزر گئے، ان جیسی تکلیفیں آئیں بھی نہیں ہیں، اور تم جو ہے وہ صبر کا دامن چھوڑ رہے ہو۔ صبر نہ چھوڑو بلکہ صبر کرتے رہو۔ حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری مدد کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر زندہ اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں اس مصیبت ان کی دین سے ان کو نہیں روک سکتی تھی۔ یعنی ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ ان کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، آرے سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا پھر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ تو ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں آئی نہیں جو پہلے لوگوں پر آئی تھیں، تو تم جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یعنی ان کی مصیبتیں اس درجے تک پہنچ گئی تھیں کہ جو رسول ہیں اللہ کے، جو سب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی ہمارے لیے، ہم کب تک ان مصیبتوں سے دوچار رہیں گے؟ رسول اللہ نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ ان کے جواب میں یہ کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اور تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ یعنی ان پر اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اپنے دین کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اپنے دین پر ہی قائم رہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی تم کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ آیت جو ہے حضرت سیدنا عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی،
وہ ایک بوڑھے شخص تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ نے ان کو بہت مال عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں کیسے خرچ کروں اپنا مال اللہ کی راہ میں۔ تو اس آیت میں ان کو طریقہ بتایا گیا کہ اگر تم خرچ کرنا چاہو اپنا مال، چاہے تھوڑا یا چاہے زیادہ، جتنا بھی، اس کے لیے اس کو طریقہ بتایا گیا کہ اپنے والدین پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، اور راہ گیروں مسافروں پر خرچ کرو اور ان کی مدد کرو۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اس آیت میں صدقات نافلہ کی بات ہے، جو نفلی طور پر ہم صدقہ ادا کرتے ہیں اس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے، یہ والدین کو نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ بندے کے والدین کو نہیں لگتی، اور نہ ہی وہ صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہے وہ اپنے والدین کو دے سکتا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہاں سب سے پہلا جو حصہ ہے اس کے اندر جہاد کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا گیا، کہا گیا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ جہاد کے فرض ہونے کے مختلف احکامات ہیں۔ سب سے پہلے ہے فرض عین جہاد، جو ہے فرض عین کہتے ہیں کہ ہر بندے پر فرض ہو جائے گا، کوئی اگر اس میں شرکت نہیں کرے گا تو وہ بندہ اس وقت گناہ گار ہو جائے گا۔ فرض عین اس وقت ہوتا ہے کہ جب کفار مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کر دیں تو اس وقت ہر بندے پر جہاد میں شریک ہونا لازم ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس وقت جہاد میں شریک نہیں ہوگا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، جو اگر جو ہے وہ ایک فرض کفایہ کہتے ہیں کوئی ایک بندہ ادا کر دے تو باقی سب کے سر سے اس کا فرض اتر جاتا ہے، تو اس طرح یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے جہاد فرض کیا ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، کیونکہ جہاد میں مشکلیں اور پریشانیاں بہت آتی ہیں، بندے کو اپنے مال سے اپنی جان سے جو ہے وہ اس میں پیش آنا پڑتا ہے، بندے کی جان بھی جا سکتی ہے اس میں، بندے کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے بندے کو جہاد میں جانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قریب ہے کہ تم کوئی شے ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی شے تم پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو بلکہ اس میں تمہارے لیے نقصان ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے اپنے علم سے جان لیا ہے کہ کس شے میں بھلائی ہے اور کس شے کے اندر نقصان ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سی چیز نفع مند ہے ہمارے لیے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، تو جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے رزق کا معاملہ ہو کہ ہمیں رزق تھوڑا دیا ہے اور دوسروں کو زیادہ دیا ہے، اس پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آج اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، کل اللہ اس کی تھوڑی عبادت پر راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ جو اس نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اگرچہ ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں، ہمیں اس کی بھلائی معلوم نہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اس چیز کے اندر کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فرض کرنا، درس کرنا، غلطیاں کو لغزشیں اپنی ہمارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص کے ساتھ استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، سارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما،
بے روزگاروں کو حلال و وسیع روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سب کی برکتیں عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم